السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خوش ہوں آپ سب کو دیکھ کر. اور آج میں دیکھ رہی تھی ڈیٹ کے کب لاسٹ کلاس ہوئی تھی، تو پورا 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. ہم نے 15 جنوری کو کی تھی کلاس اور آج 1 مارچ. تو کچھ یاد ہے اس کتاب میں سے کہ بھول بھلا گئے؟ کوئی بات جو آپ کے حافظے میں رہ گئی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ یہ بات لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی کہ جب انسان وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی اور اپنے اس معاملے میں احتیاط برتی اور وقت ضائع نہیں کیا. اور صبر کی بات بھی یہ تھی کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں صبر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر آزمائش ڈالتا ہے اور بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا؟ تو امتحان تو ہوگا. جو شخص بھی کہے گا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، حتیٰ کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا کہ وہ کتنا سچا ہے. پھر اگر وہ نماز کے لیے آئے گا تو اس میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے اندر سے اور باہر سے مشکل ہوگی، پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا. پھر اگر وہ اس پہ قابو پا گیا تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں اس ٹیسٹ میں ہار جاتے ہیں اور وہ نماز کی طرف جا ہی نہیں پاتے. تو کوئی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، اس میں جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اسی طرح دین کا کام ہو، دین کی تعلیم دینی ہو یا لینی ہو، ان دونوں کے اندر بھی اسی طرح دین کی خدمت کا کوئی کام ہو، تو ان سب میں پھر کیا ضروری ہو جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ورنہ کوئی شخص آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو شخص اس صبر کو لے نہ پائے پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور کہتے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتی ہوں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں اور کیا اس کے کرنے سے مجھے جنت ملے گی یا نہیں. اور کوئی اس کتاب کے حوالے سے بات کیجیے. جنرل باتیں مجھے نہیں چاہیے، کیسے جو ہمارے خیالات ہوں وہ ہم بول دیں کیونکہ بولنے کا موقع مل رہا ہے اس وقت. اسپیسیفکلی اس کتاب میں جو پڑھا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. دل کی باتیں ایسے نہیں کرتے. ہر محفل کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر محفل کا ایک ادب ہوتا ہے. اور حکمت کیا ہے کہ جس جگہ جو بات کرنی چاہیے وہی بات کی جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائے ورنہ وقت ضائع ہوتا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اصل میں مفسدات القلب کے بارے میں کہ کون سی چیزیں دل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے، انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. اور دل سلیم ہو، دل سنور جائے تو ہر چیز اچھی لگتی. عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہماری یہی کیفیات ہوتی ہے. اگر دل خوش ہے تو ہر چیز، پورا شہر خوش نظر آئے گا، اور اگر ہمارا دل اداس ہے تو ہر چیز میں ہمیں اداسی نظر آئے گی. وہ شہر تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں، ماحول تو وہی ہے، فرق کہاں ہو گیا؟ چشمے کے نمبر میں، ٹھیک ہے نا. اور وہ نمبر آپ کے دل سے ہو کے گزرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. تو چلیے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مفسدات القلب میں ایک مفسدہ یا ایک بگاڑ کی چیز مخالطہ ہے. مخالطہ کہتے ہیں لوگوں سے گھلنا ملنا، لوگوں کے اندر میل جول رکھنا، لوگوں کے ساتھ ہر وقت ملاقات وغیرہ کرنا. تو یہ کس طرح انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، بتائیے پیج نمبر 58. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وانما ينبغي للعبد ان يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. وانما ينبغي للعبد، انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کو چاہیے، ان يأخذ من المخالطة، کہ وہ میل ملاپ، میل جول میں سے لے، بمقدار الحاجہ، ضرورت کے مطابق. کتنا ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ جتنی ضرورت ہو، فضول میں نہیں. وَيَجْعَلُ النَّاسَ فِيهَا 4 أَقْسَامٍ،
اور بنا دے لوگوں کو اس میں 4 قسموں پر، یعنی لوگوں کو 4 قسموں میں ڈیوائیڈ کر دے کہ 4 طرح کے لوگ ہیں اس کے آس پاس جن سے اس کو ملنا ہے۔ متى خلط احد الاقسام بالآخر، جب ایک قسم دوسری سے مل گئی، کنفیوژن ہو گئی، ولم یمیز بینہما، اور اس نے ان میں کوئی تمیز نہ کی، دخل علیہ الشر، تو اس پر شر آ جائے گا، شر وہاں داخل ہو جائے گا۔ تو 4 کیٹیگریز آف پیپل کو جاننا ضروری ہے، ان کو مکس اپ نہیں کرنا، سمجھ رہے؟ ہمیں لوگوں سے ملنا جلنا ہے تو ہمیں لوگوں کو 4 قسموں میں بانٹنا ہے کہ کس کس سے ملنا ہے اور کس سے مل کے کیا کرنا ہے اور کسی سے کیوں ملنا ہے۔ احدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، کچھ لوگوں کی ملاقات غذا کی طرح ہے جن سے انسان رات اور دن میں مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان سے ملنا ہی چاہیے۔ فَإِذَا أَخَذَ حَاجَتَهُ مِنْهُ تَرَكَ الْخَلْطَ، جب وہ وہاں سے اپنی حاجت پوری کر لے تو کیا کرے؟ مخالطہ کو چھوڑ دے، یعنی مکسنگ اپ چھوڑ دے۔ ثم اذا احتاج الیہ خالطتہ ہکذا علی الدوام، پھر جب ضرورت ہو تو ان سے ملے، اسی طرح ہمیشہ کرے۔ وہذا الضرب اعز من الکبریت الاحمر، اور یہ قسم جو ہے لوگوں کی، یہ سرخ ماچس سے بھی زیادہ، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، کبریت ماچس کی ڈبیا یا تیلی، یعنی کہ وہ ماچس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے ملاقات اتنی ضروری ہے جتنی آگ جلانے کے لیے ماچس کی تیلی ضروری ہوتی ہے۔ ماچس کی تیلی کیا کرتی ہے؟ اگر وہ نہ ہو، آگ نہ جلے تو کیا نہیں ہوتا؟ کھانا نہیں پکتا، روشنی نہیں ہوتی، بہت سے کام نہیں ہوتے۔ لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک تیلی سے۔ تو کچھ لوگ کیسے ہیں؟ ماچس کی تیلی کی طرح ہے، چھوٹی سی چیز لگتے لیکن بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ وہ ہیں کون؟ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ وَأَمْرِهِ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جاننے والے علماء۔ علماء تو بہت قسم کے ہیں، لیکن وہ عالم جو اللہ کو پہچانتے ہوں، وَأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کو پہچانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وَمَكَائِدَ عُدُوِّهِ، اور اس کے دشمن کی چالوں کو۔ وہ کون ہے؟ دشمن کون؟ شیطان۔ وَأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، وَأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، اور دلوں کے امراض کو جانتے ہیں، وَأَدْوِيَتَهَا، اور اس کی دواؤں کو۔ النَّاصِحُونَ لِلَّهِ، خیر خواہی رکھنے والے اللہ کے لیے، وَلِكِتَابِهِ، اور اس کی کتاب کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِخَلْقِهِ، اور اس کی مخلوق کے لیے۔ فَهَذَا الضَّرْبُ فِي مُخَالَطَتِهِمْ الرَّبْحُ كُلُّهُ، اس کیٹیگری کے ساتھ ملاقات، ان سے ملنا جلنا، ان کی ملاقات سارے کے سارے نفع پر مبنی، کوئی نقصان نہیں، 100% پروفٹ۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ کیا بات میں نے کی اور کیا سمجھ آئی اس کو، کس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ایسے علماء کتنے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کے پاس کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، اپنے نفس کے شر اور خباثت کو دور کرنے کے لیے۔ ہمارے دل بیمار ہیں، ڈاکٹرز موجود ہوں اور ہم ان کے پاس نہ جائیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار اور کہ علاج کا وقت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارا ہی وقت ختم ہو جائے گا، مرض جان لے لے گی۔ تو پہلے تو مریض کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ بیمار ہے، اور اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ علاج ہوگا کہاں سے۔ تو نمبر 1، مرض کی درست تشخیص ضروری ہے، اور پھر صحیح ڈاکٹر کا انتخاب ضروری ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو وہ فیس لے گا آپ سے، آپ کو لوٹ لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کو اگر دوا دے گا تو غلط ریکمنڈیشن کرے گا، دوائیوں کے اوپر اور پیسے لگ جائیں گے اور لٹ جائیں گے، پھر وہ کھا کے اور بیمار ہوں گے اور لٹ جائیں گے۔ خسارہ ہی خسارہ، خسارہ ہی خسارہ۔
صرف یہ کہ آپ نے ایک بورڈ لگا دیکھا تھا، تو پھر کیسے پتا چلے کہ کون سا صحیح ڈاکٹر ہے کون سا نہیں؟ ایسے عالم کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ ایک کرائیٹیریا بتا دیجئے درست عالم کو پہچاننے کا، پھر ڈاکٹر پہ لے لیجئے، صحیح ڈاکٹر کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن و سنت تو سارے قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے پتا چلے؟ بہت سے لوگ جبے دستار پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے اعمال نظر آ رہے ہیں، ظاہریت تو سب کی ایسی ہے۔ جس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھے، جو آپ کو اللہ سے جوڑے اور صحیح طریقے پر جوڑے، کیونکہ بعض اوقات غلط کنیکشن بھی لگا دیتے ہیں لوگ، بات اللہ ہی کی کرتے ہیں لیکن وہ صحیح معنوں میں اللہ کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عالم یہ کہتا ہے لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اور اللہ کو پانے کے لیے تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تمہارے دل میں بستا ہے، کیا یہ بات درست ہوگی؟ آپ کے ہاں واقعی میرے تو دل میں بستا ہے کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں اللہ کی محبت۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ عرش پر، وہ یہاں نہیں رہتے، عرش پر ہیں۔ اگر کوئی عالم آپ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، درخت میں بھی ہے نعوذ باللہ، اور اس مکان میں بھی اور پنکھے میں بھی ہے، تو کیا یہ اللہ کا مقام ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے اندر ہو؟ کیا خیال ہے؟ غلط بات ہے نا۔ تو اگر آپ کسی ایسے عالم کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اور ہر چیز میں اللہ، اور ہر چیز میں مجھے اللہ نظر آ رہا ہے اور میرے اندر بھی اللہ اترا ہوا ہے، یہ انتہا درجے کا غلط عقیدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کسی بھی سے ذرا آج گھر جا کے پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہمارے عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے دل میں رہتا ہے اور اومنی پریزنس ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اتنا ہی سوچ لیجئے کہ اگر یہ کہیں کہ اس درخت میں بھی ہے نعوذ باللہ، کیا آپ کے دل کو لگتی ہے بات؟ اس گلاس میں ہے، کہنا چاہیں گے، یہ سوچنا بھی چاہیں گے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے؟ لیکن جب ہم بے سوچے سمجھے بے عقلی میں کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہر جگہ موجود ہے، اس یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی۔ نہیں، وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، یہ نہیں کہ فزیکلی وہ ان چیزوں کے اندر موجود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں وہ بھی اس کی تعظیم کے لیے کہتے ہیں، دراصل وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، وہ چیز ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بلیک کور کے اندر جو روم ہے، کعبہ جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں نہیں رہتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کبھی آپ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کو وقتی طور پہ بڑی شفا ہونے لگتی ہے، آپ کہتے ہیں میری تو درد ہی ٹھیک ہو گئی اور میں تو بس انرجائز گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آپ لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں اس دوا کو جو وہ دے کے آپ کو انرجائز کر رہا ہوتا ہے، تو کیا پتا چلتا ہے؟ یہ تو اسٹیرائڈز تھے جو آپ کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جا رہے تھے، سلو پوائزننگ، اور آپ بڑے خوش تھے کہ میں تو بہت انرجائز ہو گیا ہوں۔ تو بعض لوگوں کی باتیں وقتی طور پر، سطحی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو اڑا رہی ہیں کہیں، لیکن حقیقت میں غلط باتیں ہوتی ہیں جو اصل میں آپ کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے، انالائز کرنا ضروری ہے، جو وہ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا استاد ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو اس کو علامہ نہیں کہا جائے گا۔ تو نمبر 1 وہ اللہ سے جوڑنے والا ہو، نمبر 2 صحیح عقیدے پر ہو، نمبر 3 جو کہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، اس کے خلاف نہ ہو، وہ صرف اپنے ذاتی تجربات نہ بتائے، وہ بڑی بڑی کہانیاں نہ سنائے، وہ صرف آپ کو فیسینیٹ نہ کر رہا ہو، صرف آپ کو وقتی طور پر ایک باتوں کا نشہ نہ پلا رہا ہو، اس کی باتیں واقعی حقیقت پر مبنی ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال کے طور پر کافی نہیں؟ کیا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ کم ہے؟ نہیں، وہ ہمارے لیے بہت کافی، ہم اسی پر راضی ہیں۔ ہاں بس فرق یہاں آ کے پڑتا ہے
کہ وہی بات ایک شخص کہتا ہے تو وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، دوسرا شخص وہی بات کہتا ہے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے. فرق کس چیز کا آتا ہے؟ اس کے عمل کا، اس کے اپنے یقین کا. کچھ لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہ سنت طریقہ ہے تو وہ کہتے ہیں مگر یہ جو ہم کر رہے ہیں بھی تو غلط نہیں. ایک یہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، تو کیا یہ غلط ہے؟ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ غلط کر رہے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے یہ رکھا جائے کہ دیکھو صحیح دلیل سے یہ بات ثابت ہے، تو وہ کہتے اچھا یہ زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، آپ کی پسند کے، بس ٹھیک ہے وہ جو پہلے ہو گیا میں اب اس کو لوں گی. ان کے ذہن میں دوسرا خیال ہی نہیں آتا صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی اطاعت کیسی تھی. سمعنا اطعنا. وہ یہ بحث نہیں کرتے تھے اچھا وہ پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اب آپ کہتے ہیں آیت منسوخ ہو گئی ہے اب نیا حکم آ گیا ہے. نہیں، ہر چیز میں ایک تدریج ہوتی ہے. ہماری تڑپ، ہماری طلب، ہماری زندگی بھر کی ریسرچ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا مل جائے، وہ صحیح ترین بات مل جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کے قریب ترین ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں. ورنہ دنیا میں باتیں تو بہت ہیں. تو پہلے درجے پر ایسے عالم کے ساتھ میل ملاقات کہ جو صحیح عقیدے پر اور صحیح بات کرتا اور عمل بھی کرتا ہو اور پھر اس کی دعوت بھی دیتا ہو، جس سے آپ کا ایمان زیادہ ہو جائے، آپ کے اندر عمل کی قوت پیدا ہو جائے. تو اس سے ملاقات اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے آپ کے لیے ایک دیا سلائی ہو کہ اس کو آپ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک بات بھی آپ کے اندر ایک کیا پیدا کر دے گی، جوش اور ولولہ آپ کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا شعلے بھڑک اٹھیں گے. القسم الثانی، دوسری قسم، من مخالطته كالدواء يحتاج الیہ عند المرض. وہ لوگ جن سے میل ملاقات دوا کی طرح، دوا ہے اور دوا کڑوی ہوتی، جس کی انسان کو بیماری میں ضرورت ہوتی. کچھ چیزیں غذا ہوتی ہیں نا اور کچھ چیزیں دوا ہوتی ہیں. کوئی علاج غذا کے ساتھ ہوتا ہے اور جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو غذا کے علاوہ دوا بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. فما دمت صحیحا فلا حاجت لك في خلطته. تو جب تک آپ صحیح سلامت ہیں، تندرست ہیں، تو آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج والدواء ونحوها. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے ملاقات یا میل جول کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، ملنا ہی پڑتا ہے. آپ کو جاب کے سلسلے میں، آپ کو اپنی ضروریات کے سلسلے میں، آپ کو اپنے بزنس کے اشتراک کے سلسلے میں، مشوروں کے لیے، کسی دوا کے لیے، علاج کی غرض سے. تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَكَ مِنْ مُخَالَطَةِ هَذَا الدَّرْبِ بَقِيتَ مُخَالَطَتُهُمْ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ. تو پھر اس گروپ سے یا ان لوگوں سے جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، یعنی ضرورت کے مطابق ان سے آپ نے مل لیا تو بات ختم. اب پھر تیسری قسم آ جائے گی. اگلے تیسرا گروپ، پہلا گروپ جن سے ملنا غذا کی طرح جو آپ کو انرجی دیتی، دوسرا گروپ جن سے ملنا دوا کی طرح، تیسرا گروپ وہم من مخالطتہ کالداء، کہ جن سے ملنا بیماری کی طرح، جن سے آپ کو بیماریاں لگتی. اختلاف مراتبہ و انواعہ و قوتہ و ضعفہ، اور اس میں بھی لیولز ہوتے ہیں، ان کی قسمیں ہوتی ہیں قوت اور کمزوری کے اعتبار سے. کچھ لوگوں سے مل کے آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی، کچھ کو مل کے کم ہوتی ہے. فمنہم من مخالطتہ کالداء العضال والمرض المزمن. کچھ ایسے ہیں کہ جن سے ملاقات یا جن سے میل جول ایک کرونک ڈیزیز کی طرح ہوتا ہے اور ایک مشکل بیماری کی طرح.
وَهُوَ مَن لَا تَرْبَحُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مل کر نہ آپ کو دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَن تَخْسَرَ عَلَيْهِ الدِّينُ وَالدُّنْيَا وَأَحَدِهِمَا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ان سے مل کے دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، کبھی دونوں کا اور کبھی ان میں سے ایک کا. فَهَذَا إِذَا تَمَكَّنْتَ مُخَالَطَتَهُ وَاتَّصَلْتَ فَهِيَ مَرَضُ الْمَوْتِ الْمُخَوِّفُ، تو اگر آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جڑتے ہیں تو یہ مرض الموت کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، اب ان کے اندر کی قسمیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ مُخَالَطَتُهُ كَوَجْهِ الدَّرْسِ، بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ ملاقات ٹوتھ ایک کی طرح ہوتی، یعنی دانت کے درد کی طرح ہوتی. يَشْتَدُّ دَرْبًا، جس کی شدت، جس کا درد بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب آپ نکال دیتے ہیں تو تکلیف کو آرام آ جاتا ہے. فَإِذَا فَارَقَكَ سَكَنَ الْأَلَمُ، جب آپ ان سے میل ملاقات چھوڑ جاتے ہیں یعنی داڑھ باہر نکلوا دیتے ہیں تو آپ کی درد ٹھیک ہو جاتی. وَمِنْهُمْ مُخَالَطَتُهُ ثُمَّ الرُّوحُ وَهُوَ الثَّقِيلُ الْبَغِيضُ الْعَقْلِ، بعض لوگ ایسے ہیں ان کی ملاقات سے روح کو بخار چڑھ جاتے ہیں، وہ روح کا بخار ہوتے ہیں، اور وہ بھاری لوگ یعنی کہ جن سے مل کے آپ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. الثقیل البغیض العقل، جو عقل کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو عقل کے بودے کہہ لیں. الذی لا یحسن ان یتکلم فیفیدک، کہ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ولا یحسن ان ینصت فیستفید منہ، اور نہ وہ چپ رہتے ہیں کہ تم سے فائدہ اٹھائیں، خود ہی بولے چلے جاتے ہیں. ولا یعرف نفسہ، نہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. فیدعھا فی منزلتھا، کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اپنی اہمیت بتانا چاہتے ہیں حالانکہ اس قابل ہوتے نہیں. بل ان تکلم فکلامہ کالعصی تنزل علی قلوب السامعین، بلکہ ان کا کلام لاٹھی کی طرح ہوتا ہے جو سامعین کے دلوں پر ایک ضرب کی طرح پڑتا ہے. ما اعجابہ بکلامہ وفرحہ بہ، جو اپنی باتیں کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، یعنی جس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں اسی کو دہرائے چلے جاتے ہیں، حالانکہ لسنر کو کوئی انٹرسٹ نہیں اس سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بات کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں دوسرے کو سنائیں، آپ جس کو سنا رہے ہیں اس پہ وہ بات ضرب کی طرح پڑ رہی، اور آپ ایک دفعہ نہیں 3 4 دفعہ وہی دہرائے چلے جا رہے ہیں اور دوسرے کو سخت اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. فَهُوَ يُحَدِّثُ مَنْ فِيهِ كُلَّ مَا تَحَدَّثَ، وہ جب بات کرتا ہے تو جو اس کے دل میں ہوتا ہے بس وہی کیے چلے جاتا ہے. وَيَظُنُّ أَنَّهُ مِسْكٌ يُطِيبُ بِهِ الْمَجْلِسِ، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسک کی طرح ہے. مسک کا پتہ، کستوری کی طرح کہ جس سے مجلس میں بڑی خوشبو پھیل رہی. وَإِن سَكَتَ فَأَثْقَلَ مِن نِصْفِ الرُّحَى الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا يُطَاقُ حَمْلُهَا عَلَى جَرِّهَا عَلَى الْأَرْضِ، اور اگر وہ چپ ہو جائے تو وہ چکی کے آدھے پارٹ کی طرح جس کو اٹھانا بھی مشکل اور اس کو زمین پہ گھسیٹنا بھی مشکل. کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بندہ یاد آ رہا ہے؟ یہ تیسری قسم. ہاں آپ بولیے. پہچان کیسے ہوگی کہ ایسے لوگوں سے پھر آپ ملیں گے یا نہیں، یا مل کے آپ کو کیا حاصل ہوگا، ملنا چاہیے یا نہیں؟ جی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ شور میں نہیں سمجھ آ رہا کچھ بات آ رہی نا، تھوڑی اور توجہ چاہیے. کیا سمجھ آئے؟ ایسے لوگ جو لوگوں کی تعلیم تربیت کے کام پر بھی بیٹھے ہوں لیکن اپنی تعریفیں کیے جائیں اور اپنی باتیں کیے جائیں اور کسی کی سن کے نہ دیں اور دہرائے چلے جائیں تو ان کے پاس جا کے کیا سیکھ کے آئیں گے؟ آپ جو سیکھا ہوگا وہ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے. میں چاہتی ہوں 4 قسمیں تو پڑھا دوں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو آپ کا. وَيُذْكَرُ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے ذکر کیا گیا ہے، انہ قال، وہ کہتے ہیں، ما جلس الى جانبی ثقیل الا وجدت الجانب الذي هو فيه انزل من الجانب الاخر. ما جلس الى جانبی، جو بیٹھ گیا میری سائڈ پہ، ثقیل بوجھل، الا مگر، وجدت الجانب میں نے پایا اس سائڈ کو، الذي هو فيه جس میں وہ ہے، انزل من الجانب الاخر کہ وہ زیادہ یعنی بھاری ہے دوسری جانب سے.
یعنی جس سائڈ پہ ایسا شخص بیٹھا ہو وہ سائڈ جھک جاتی ہے یا وہ بھی بوجھل ہو جاتی ہے. مثلا آپ امیجن کریں کہ ایک مجلس میں آپ سب بیٹھے اور اس میں ایک شخص اس کیریکٹر کا بیٹھ گیا تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ثقیل، بوجھل. الذی هو فیہ انزل من الجانب الاخر. ورأیت یوما عند شیخنا، ایک دن میں نے اپنے شیخ یعنی امام ابن تیمیہ کے پاس دیکھا، قدس اللہ روحہ، رجلا، ایک شخص کو من ھذا الضرب، اس قسم کا. یعنی ایک دفعہ میرے استاد کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا، والشیخ یحملہ، اور شیخ اس کو برداشت کر رہے تھے. وقد ضعفت القوى عن حمله، اس کو برداشت کرنے کی قوت کمزور ہوگی. فالتفت الی وقال، تو میری طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے، مجالست الثقیل حمر ربع، یعنی واضح لفظوں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. کہنے لگے کہ کسی بھاری شخص کی مجلس جو ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرنے والے کی مجلس جو ہے وہ بخار کا چوتھا حصہ ہے، حمر ربع. ثم قال لیکن قد ادمنت ارواحنا علی الحمى فصارت لها عادة كما قال. کہتے لیکن بات یہ کہ ہم ان چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ اس بخار کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی چونکہ ہر وقت ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اس لیے اسی کی عادت ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کسی کو اگر بلڈ پریشر رہتا ہو ہر وقت تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اسے بلڈ پریشر. کچھ لوگ ہر وقت بخار چڑھا رہتا ہے تو وہ عادی ہو جاتے ہیں، اسی میں ہی رہتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے لوگ اسی اخلاق کے ہوتے ہیں تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فبالجملة فمخالطة كل مخالف حما للروح أرضية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرة مخالطه فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. وبالجملة یعنی کہ اوور آل، بالجملہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اوور آل یہ جو بھی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جو روح کا بخار ہو، یہ بھی ایک ضرورت ہوتا ہے یا یہ پیش آتا ہے. تو جس شخص پر دنیا مقدر ہو جائے اور اس کو اس طرح کے لوگوں سے میل ملاقات کی آزمائش میں وہ مبتلا ہو جائے، یعنی ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جائے، پالا پڑ جائے، اور ان کو ملے بغیر ان کا گزارا ہی نہ ہو، مثلا ماں باپ ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچوں میں سے کوئی ہو یا بہن بھائیوں میں سے یا سسرال میں سے یا میکے میں سے یا نیبرز میں سے یا رشتہ داروں میں سے، کہتے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، بھلے طریقے سے گزارا کرو. عاشروہن بالمعروف حتی یجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے اور کوئی نکلنے کا رستہ پیدا فرما دے. ٹھیک ہے. اب میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو سمجھ کیا آئی، اس سے کیا سمجھ آئی؟ شاباش شاباش، بہت اچھے سے آپ نے بریف کیا. کچھ لوگ ہمارے لیے غذا ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے دوا ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے لیے بیماری ہیں. ان کی صحبت، ان کی مجلس ہمیں بیمار کر دیتی. اب آپ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے. دیکھیے اگر کوئی باہر ہے، کہیں جاب پہ ہے، ورک پلیس پہ ہے، تو کیا ہوگا؟ کبھی کبھار آپ مل لیں گے، بات ختم، یا دن کا کچھ حصہ ملیں گے. اگر وہ آپ کے گھر کے اندر ہے پھر کیا کریں گے؟ مثلاً آپ لڑکیاں ہیں، آپ کو شادی کے بعد سسرال میں کسی ایسے شخص سے پالا پڑ گیا، ساس ہی ایسی یا شوہر ایسے ہیں، کیا کریں گے؟ گھر چھوڑ کے آ جائیں گے؟ ہاں، بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں، گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں انف از انف، ہم نہیں وہاں رہ سکتے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرو؟ صبر کرو، احسان کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ کو رستہ نکال دے. رستہ نکل آتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی. انہوں نے کہا نا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں پالا پڑتا رہتا ہے. تو ہر کیٹیگری کے ساتھ کیا کرو؟ غذا کے بغیر کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ غذا ضروری ہے. کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا بھی ضروری ہے، اور کبھی بیماری مستقل ہی لگ جاتی ہے. کوئی اب سر درد لگی رہتی ہے آپ کو، بہت علاج کرایا آپ نے، کیا سر کاٹ دیں گے؟ کیا کریں گے؟
کوشش کریں گے کہ ان اسباب سے بچیں جس سے سر درد ہوتی ہے، اور دعا کرتے رہیں گے، اور ایسے کام کریں گے کہ جس میں سردردی کم ہو، کم سے کم واسطہ پڑے، یا خاموشی اختیار کر لیں گے، ہر وقت یہ نہیں کہیں گے سر درد ہے سر درد ہے، کیونکہ ایک بات کہنے سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ چوتھی قسم، من مخالطتہ الہلک کلہ، کیا مطلب؟ ایسا شخص جس سے ملاقات پوری کی پوری ہلاکت ہے، موت ہے۔ ومخالطتہ بمنزلۃ اکل السم، اس سے ملاقات زہر کی طرح، زہر کھانے کی طرح، یعنی بعض لوگوں سے ملنا ایسا جیسے زہر کھانا، کیا ہوگا اس سے؟ موت۔ فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، کہتے ہیں فإن اتفق، اگر اتفاق ہوا لآكله، اس کے کھانے والے کے لیے، تریاق، تریاق کا یعنی اگر تریاق مل گیا جیسے زہر کا تریاق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس دکھ یا صدمے کا ایک طرح سے سبب پیدا کر دیا۔ اور یہ قسم لوگوں کی بہت زیادہ ہے جو آپ کے ایمان کے دشمن، آپ کی روح کے قاتل، آپ کی خوشیوں کے قاتل، آپ کی روحانیت کو ختم کرنے والے، بھرا پڑا معاشرہ، اللہ اس کو نہ بڑھائے، لا کثرهم اللہ، اللہ ایسی قسم کو زیادہ نہ کرے۔ وَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، یہ کون لوگ ہیں؟ بدعتوں والے، گمراہی والے، الصادون عن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکتے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ الداعون الی خلافها، جو سنت کے خلاف کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ ماحول کہتے ہیں نا ہمارا، یعنی ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے وہ کس قسم کا ہے؟ ایمان میں اضافہ کرنے والا۔ آپ سڑک پہ نکلے، آپ پارک میں نکلے، آپ ٹی وی کھولیں، آپ کسی شادی پہ جائیں، آپ کسی پارٹی پہ، بازار جائیں، کہیں جائیں، تو میجورٹی آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتی نظر آئے گی۔ مثلاً خواتین کس حال میں نظر آئیں گی؟ بال کھلے ہیں، کپڑے باریک ہیں، ایون افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ دین پڑھنے کے بعد بھی دین ان کے اندر اترتا ہی نہیں، پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ان کی عقل اور شعور نہیں جاگتا۔ پچھلے دنوں مجھے کسی کا لباس دیکھنے کا اتفاق ہوا، بچی چل رہی تھی اور اس کی پوری لیگ اوپر تک، پوری شیپ اس کی قمیض کے باوجود دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ جس کی ذرا سی بھی عقل ہے نا، وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ اس کپڑے میں ننگا ہو رہا ہوں یا میں ڈھکا ہوا ہوں۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سمجھ آ جاتی۔ کبھی وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، کبھی وہ چست نہیں پہنے گا، وہ ایسا کٹ نہیں پہنے گا۔ یہ تو ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جنہوں نے اتنا بے وقوف بنایا عورت کو کہ وہ پہن کر بھی ننگی رہے، چاک اتنے اوپر تک کھول دیے اور پجامے سکن ٹائٹ کر دیے، پوری پوری شیپ مردوں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے۔ نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں۔ کیا ہماری نگاہوں کو دکھتا ہے؟ اگر دکھتا ہے تو یقین مانے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اگر نہیں دکھتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسی عقل کا۔ اس میں عقل نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز اور کیا ناجائز۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وعید بڑی سخت ہے۔ جب بھی آپ کپڑا پہن کے گھر سے نکلنے لگے، ذرا سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سائڈ دیکھیں اپنی، اور بازو اوپر اٹھائیں، ٹانگ ایک آگے کریں، پھر دیکھیں کیا دکھ رہا ہے آپ کا اور کیسے لگ رہے ہیں آپ۔ خصوصاً اگر آپ نے اوپر سے کوئی جلباب بھی نہیں پہنا ہو۔ ایسے لوگوں کو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ سر پہ سکارف بھی لیا ہوا ہے، باقی سارا جسم دکھ رہا ہے، کہیں گے اچھا تو دین والے ہیں، اور دین والے ایسے کر سکتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی ملاقات بھی ہلاکت ہے، اللہ کہ اللہ تریاق کر دے، میرے جیسا کوئی اس کا ازالہ کر کے آپ کو بتائے کہ دس از رانگ. ادروائز کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے، کیونکہ چاروں طرف آپ وہی دیکھتے ہیں، بل بورڈز پہ وہی دیکھتے ہیں، ہر جگہ تصویروں پہ، ٹیلی ویژن پہ، ہر جگہ. تو دیکھ دیکھ کے آپ کیسے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ان ہے. کل میں جا رہی تھی کہیں تو سامنے بل بورڈ پہ میری ایسی نظر پڑی، کپڑے کا اشتہار تھا اور عورت اوپر سے سوائے ان 2 اسٹریپ سے ساری ننگی. کیا مسلمان ملک میں ایسے کپڑے پہنے گی عورت اور پہن کے پورے بازار میں اپنے آپ کو دکھائے گی؟ حیا کہاں گیا؟ وہ حیا جو ایمان کا حصہ ہے. حیا جائے تو ایمان بھی جاتا ہے. پھر ایسے کپڑوں کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں؟ ہم خواتین ہی ہیں نا، جو اپنا مال بھی لٹاتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دیوانوں کی طرح ایسی بھیڑ میں جا داخل ہوتے ہیں. کیا ہماری خواہشات ہیں نا جن کی تکمیل کے لیے، کیا اس کے بغیر کوئی کپڑا ہمیں سوٹ نہیں کرے گا؟ لیکن کیا کرے اس دل کا جو شیطان کے قبضے میں ہے اور ادھر ہی مال کیے چلے جا رہا ہے اور احساس بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہلاکت کی باتیں کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں خرابی کا احساس بھی نہیں رہا. ہم انہی لوگوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. حلال حرام، حیا بے حیائی کی پہچان ہی نہیں رہی، لہذا ہم بڑی آسانی سے وہی کچھ کرنے بھی لگ جاتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی منع کرے تو وہ دین میں ٹیڑھی باتیں نکالنے لگتے ہیں. ہاں دیکھے دین والے اور ایسا اور ویسا. اور پھر خصوصاً دین کے معاملے میں بھی سنت کو چھوڑ کے بدعت میں عمل کرنے والے فَيَجْعَلُونَ الْبِدْعَةَ سُنَّةً وَالسُّنَّةَ بِدْعَةً، بدعت کو سنت بتاتے ہیں، سنت کو بدعت بتاتے ہیں. والمعروف منکرا والمنکر معروفا، اور معروف کو منکر، منکر کو معروف بتاتے ہیں. ان جردت التوحید بینہم، اگر تم ان کے درمیان توحید کی بات کرو، خالص توحید پیش کرو ان کے سامنے، قالو، تو وہ کہتے ہیں تنقصت جناب الاولیاء والصالحین، کہ آپ نے اولیاء اور صالحین کی عزت میں کمی کر دی، آپ ان کا ادب نہیں کر رہے. ہیں ایسے لوگ کہ اگر آپ اللہ کی بات کریں، صرف اللہ کی بات کریں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ آپ اولیاء کی، بزرگوں کی بات ہی نہیں کرتے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو اللہ کے قریب ہیں اور اللہ سے باتیں منوا لیتے ہیں. وَإِن جَرَّدْتَ مُتَابَعَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ ان کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات کریں، قالوا احضرت الائمة المتبوعین، وہ کہتے ہیں تم نے ان بڑے اماموں کو جن کو اکثریت فالو کرتی ہے ان کی قدر گھٹا دی، ان کو ان کا مقام سے گرا دیا. ہم ہر عالم کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہر امام سے بڑا امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمپل سی بات ہے، لیکن لوگ آپ سے راضی نہیں ہوتے اس پر. وَإِن وَصَفْتَ اللَّهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، اگر آپ اللہ کا وصف بیان کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف خود بیان کیا، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ، اور جیسا وصف اس کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من غیر غلوب ولا تقصیر، جس میں نہ غلوب ہے نہ کمی ہے، قالوا انت من المشبہین، کہتے ہیں تم تو مشبہین، تشبیہ بیان کرنے والوں میں سے ہو. وَإِنْ أَمَرْتَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اگر تم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کسی کو معروف کا حکم دو، وَنَهَيْتَ أَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز سے روکو جس سے اللہ اور رسول روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، یعنی منکر میں سے، قالوا انت من المفتنین، وہ کہتے ہیں تم تو فتنہ پھیلانے والوں میں سے، تم تو لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈالتے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ السُّنَّةَ، اگر تم سنت کا اتباع کرو، وَتَرَكْتَ مَا خَالَفَهَا، اور اس کے خلاف کو چھوڑ دو، قالوا کہتے ہیں انت من اہل البدع المضلین، تم تو بدعت والوں میں سے جو گمراہ کرنے والے. وَإِنِ انقطعت إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سب سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، وَخَلَّيْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جِيفَةِ الدُّنْيَا، ان کو چھوڑ دو اور دنیا کے مردار کھانے والوں کو چھوڑ دو، قالوا انت من الملبسین،
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم تو ملبسین میں سے ہو، یعنی چیزوں کو مبہم بنا رہے ہو، کنفیوز کر رہے ہو. وَإِن تَرَكْتَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَاتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ فَأَنْتَ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَعِندَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. اور اگر تم چھوڑ دو جس پر تم ہو، یعنی اسی پہ رہو، اور ان کی خواہشات کا اتباع کرو، تو اللہ کے نزدیک خاسرین میں سے ہوگے اور ان کے نزدیک منافقین میں سے. لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. یعنی جس چیز پر تم ہو اس کو چھوڑ دو، نیکی کا راستہ، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اور لوگوں کی پیروی کرنے لگو تو کہیں گے کہ یہ تو منافق ہیں. کریں کیا؟ فالحزم کل الحزم، پوری احتیاط، پوری احتیاط. کس لیے؟ التماس مرضات اللہ تعالی، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، اس کی تلاش میں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، باغضابہم، ان کو غضبناک کر کے، وَأَلَّا تُشْغِلَ بِإِعْتَابِهِمْ وَلَا بِاسْتِعْتَابِهِمْ، اور اپنے آپ کو مشغول نہ کرو ان کی ملامت میں کہ وہ کیا کریٹیسزم کر رہے ہیں تم پہ اور کیا ملامتیں کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو. وَلَا تُبَالِي بِذَمِّهِمْ وَلَا بُغْضِهِمْ، ان کے بغض اور ان کی ذم کی بھی پرواہ نہ کرو. فَإِنَّهُ عَيْنُ كَمَالِكَ، تو یہ تمہاری آنکھ کا کمال ہے. کما قال وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ، اگر کوئی ناقص شخص مجھے کریٹیسائز کرتا ہے، فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي فَاضِلُ، تو میرے حق میں وہ شہادت ہے، گواہی ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اب آپ بتائیے، ان کا سوال ہے کہ مشبہین کون ہیں. اب دیکھیے کہ بعض لوگ جب ان کو کہتے ہیں نا ہم اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ کے کوئی نہیں. کہاں سے پتا چلا اللہ کا ہاتھ ہے؟ قرآن مجید سے پتا چلتا. دلیل لائیے، ید اللہ فوق ایدیہم. اچھا، اسی طرح اللہ کا چہرہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہے نا. کہاں سے پتا چلا؟ قرآن مجید سے پتا چلتا. اچھا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ؟ آپ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، اس سے تشبیہ دیتے ہیں. تو ان کو مشبہین کہتے ہیں، جو یہ تشبیہ دے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کیفا، وی ڈونٹ نو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمیں پتا کہ ہے اور ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ کہ کیا آپ کو ان 4 قسموں میں سے کسی سے واسطہ پڑا کبھی؟ یہ ہے معاشرے میں چاروں؟ کرنا کیا؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مفسدۃ القلب میں لوگوں سے ملاقات باعث فساد، دل بگاڑنے والی، تو پھر کریں کیا؟ کیا سب کو چھوڑ کے پہاڑ پہ رہنے چلے جائیں؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا کریں پھر؟ شابش. وہ کہتی ہیں کہ صرف دوسروں میں نہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں خود ہمارے اپنے اندر ہیں. ہم دوسروں کے لیے یہ بیماری ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے خود اپنی پہچان بھی ہو جاتی ہے نا. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اکثریت چونکہ چوتھی کیٹیگری میں اس کو وہاں سے نکال کے تیسری والوں کو دوسری اور دوسری والوں کو پہلی میں لے آئیں اور خود بھی ساتھ چلیں. چونکہ وقت ہو چکا ہے، آخری بات یہ کروں گی، آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے کہ کس کیٹیگری میں شمار ہوں؟ پہلی ٹاپ پہ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محنت، مشقت، تکلیف. ایک تکلیف کا کام بتا دوں آپ کو؟ بتاؤں؟ جتنا میں نے پڑھایا نا، اس میں سے ہر لفظ کو ڈکشنری میں دیکھیے اور نیکسٹ ٹائم مجھے بتائیے، فر عبارت پڑھ کے سنائیے. نہ صرف یہ، اگلی بھی. جب ہو جائے مجھے بتائیے تاکہ میں آؤں پھر، ورنہ خدا حافظ. کیونکہ صرف تمناؤں سے بات نہیں بنے گی. ڈکشنری مصباح اللغات لے لیجئے، عربی اردو. سمر آ رہی ہے، 1 جوڑا کم کر دیجئے کپڑوں کا. ٹھیک ہے؟ 3 بناتے ہیں، 2 بنا لیجئے. اگر پچھلے سال کا کوئی رکھا ہے تو 1 بنا لیجئے. اگر وہ بھی ابھی نئے ہو تو کوئی بھی نہیں بنائیے. اور ان پیسوں سے کیا بنائیے؟ ان پیسوں سے ڈکشنری لے لیجئے، مصباح اللغات. پہلا لفظ نکالیے. پہلا لفظ کون سا؟ یہاں وَإِنَّمَا. آتا ہے میننگ؟ کس کو آتا ہے وَإِنَّمَا کا میننگ؟ وَإِنَّمَا يَنبَغِي، چاہیے، ہونا چاہیے، لِلْعَبْدِ أَن يَأْخُذَ مِنَ
المخالطۃ میل جول، بمقدار، الحاجتی ضرورت کا میل جول رکھے. بھوک لگی ہے تو کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ جہاں کھانا ہو. بیمار ہے علاج کرائیں. کسی کا علاج کرنا ہے تو اس کیٹیگری میں چلے جائیں. ضرورت کا میل جول بس. وَيَجْعَلُ النَّاسَ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ مَتَى خَلَطَ مل جل گیا أَحَدُ الْأَقْسَامِ بِالْآخَرِ وَلَمْ يُمَيِّزْ اور تمیز نہیں کر سکا انسان بَيْنَهُمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ. جس بندے میں تمیز نہیں ان چار کیٹیگریز کو پہچاننے کی وہ بچ نہیں سکتا. سب کو ایک لاٹھی پہ نہیں ہانکا جا سکتا. علماء کا درجہ آخری کیٹیگری کے ساتھ مت ملائیں ورنہ آپ صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں، جو ملے کھا جاتے ہیں، جنک ہو صاف ہو گندا ہو بس کھانا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ہر چیز نہیں کھانی، مجھے وہی کھانا ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے اور غلط غذا سے بچنا ہے نا. لیکن یہ کون بچتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے. علم حاصل کرنا پڑے گا. خالی اردو کی کتابوں سے بات نہیں بنے گی. عربی میں کتابیں پڑھنا سیکھیں، اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھیں اور تھوڑی تھوڑی کوشش بھی آپ کریں گے. ابھی ایک کتاب میں پڑھا رہی ہوں فقہ القلوب، اسلام آباد میں ہر جمعے کو ہوتی ہے 2 بجے دن کے لائیو ہوتی ہے آن لائن. آج تو میں ادھر ہی رہ گئی تو اس لیے آج کلاس نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ جب میں اسلام آباد میں ہوتی تو میں ہر جمعے پڑھاتی ہوں. اس میں نے اسی طرح ایک ایک لفظ اسٹوڈنٹ سے پڑھوایا اور ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس کافی فلوئنٹ ہو گئے عربی عبارت میں. سب تو نہیں لیکن جو لوگ ریگولرلی آ رہے ہیں چھٹی نہیں کرتے. تو وہ آن لائن بھی لیکچرز موجود ہیں، اس کی آپ فوٹو کاپی لے لیجئے، ایک ایک لفظ کو پڑھ لیجئے، یاد کیجئے. کچھ عرصے کے بعد آپ عربی کتابوں کو کھولیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اچھا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مقصد بھی یہی جی 2 سے 3.5 آن لائن آ بھی رہی ہوتی ہے اگر کوئی سننا چاہیے. ٹھیک ہے. احدھا من مخالطتہ اس کا میل ملاپ کل غذائی غذا کی طرح ہے. لا یستغنا نہیں بے نیازی برتی جا سکتی عنہ اس سے فی الیوم واللیلۃ دن اور رات. کھانے سے ہم نہیں چھٹ سکتے. فاذا اخذ لے لے حاجتہ منہ ترک الخلطۃ یعنی ہٹ جائے وہاں سے بھی، اس کے سر پہ سوار نہ رہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ کھا لیا تو کیا ہوگا، اور کھاتے ہی رہے تو کیا ہوگا، اور آگے اس کو ہضم نہیں کیا کسی اور کو نہیں دیا تو کیا ہوگا، اس میں بگاڑ آتا ہے طبیعت میں. کچھ لوگ صرف علم حاصل کرتے رہتے عمل کچھ نہیں کرتے، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت علم ہوتا ہے ان کے پاس، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں پاتے کیونکہ بیلنس نہیں ہے ان کی پرسنالٹی. کچھ حصہ علم حاصل کرنے میں لگائے اور کچھ حصہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. یہ سنت کہاں سے پتہ چلتی ہے ہم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا آپ سارا دن بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے لوگوں کو؟ کیا کرتے تھے؟ کچھ حصہ پڑھاتے تھے، کچھ حصہ بات چیت کرتے اور کچھ حصہ کام کرتے تھے. ایک جنگ سے فارغ نہیں ہوتے تھے دوسری پیش آ جاتی تھی. کبھی فیصلے کرتے تھے، کبھی لوگوں کو مشورے دیتے تھے، کبھی کسی کی عادت کرتے تھے، کبھی کچھ. کتنی بہترین زندگی آپ کی. ہم ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں باقی سب بلا کے رکھ دیتے. اس طرح پڑھ کے جو لفظ نہیں آئے اسے ڈکشنری میں دیکھیں. اب آپ کو ڈکشنری دیکھنی نہیں آتی تو جس کو کی لگانی نہ آئے دروازے میں کیا وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور کچھ لوگوں کو لٹرلی تالا نہیں کھولنا آتا. اللہ اکبر. اس قدر کوفت ہوتی ہے کہ اتنی سمجھ نہیں کہ کون سی چابی اس میں ڈالنی ہے اور اس کو کتنا گھمانا. کچھ لوگ پوری طرح چابی اندر ڈالتے نہیں، پہلے گھمانا شروع کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تالا بھی خراب اور چابی بھی ٹوٹ گئی تو شور مچا دیتے ہیں. ہر کام کا ایک سلیقہ ہے نا، سلیقہ سیکھیے. اگر واقعی آپ جینا چاہتے ہیں دنیا میں اور زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، حکمت سیکھیے. تو عربی کا تالا کھولنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ڈکشنری کا استعمال. اب کچھ ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ قرآن مجید کا، حدیث کا، کافی وکیبلری ہے آپ کے اندر. اور کچھ لفظ لیں
جو لفظ نہیں آتا ڈکشنری میں دیکھیے، ڈکشنری نہیں آتی سیکھیے، پوچھیے کس کو آتی ہے وہ آپ کو سکھا دے. اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیے جب تک ڈکشنری کنسلٹ کرنا نہ آ جائے. یہ عذر کافی ہے ہمیں ڈکشنری دیکھنی نہیں آتی، لہٰذا ہمارے لیے جہالت اور محرومی بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں، جو نہیں آتا کام اس کو کیجیے، چین سے نہ بیٹھیے جب تک آ نہ جائے. اور یہ صرف جاننے سے نہیں آتا، کرنے سے آتا ہے. کرنے کے بعد بھی پریکٹس سے چیز میں انسان ماہر ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو بار بار نہ کیا جائے تو انسان کے اندر مہارت نہیں آتی. تو کس حال میں رہنا چاہتے ہیں؟ بیماروں کے کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہنرمند لوگوں کے، اسکلفل، اعلیٰ درجے. آپ تو پہلی کیٹیگری میں آنے والے تھے، تو وہ دروازہ کھولے بغیر ہی پہلی کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ نہیں، جیسا ٹکٹ ہوگا نا ویسی ہی کلاس ملے گی بیٹھنے کی گاڑی میں. ٹرین کا سفر کس کس نے کیا؟ کس ڈبے میں بیٹھتے ہیں؟ ہاں، جس کا ٹکٹ ہوتا ہے وہی آپ کی برتھ. جتنا علم ہوگا نا اسی ڈبے میں آپ. اب ڈبہ سلیکٹ کر کے ٹکٹ اتنا لے لیں، اور اس ٹکٹ کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی، قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. ان کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ، ورنہ کیا ہے بہت مشکل ہے. جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں.